اگر تم مجھے گارنٹی دے دو دو چیزوں کے بارے میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. اور فرمایا جو تمہارے جبڑوں کے بیچ میں ہے زبان اور جو تمہارے ٹانگوں کے بیچ میں ہے شرمگاہ, تم مجھے اس کی گارنٹی دے دو کہ تم اس سے گناہ نہیں کرو گے, میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. صرف دو چیزیں ہیں, لیں کر لیں بات. اب کیا دو چیزیں کنٹرول کرنا مشکل ہے؟ حالانکہ ہماری اپنی چیز ہے, ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے اور جنت کی گارنٹی مل رہی ہے, لیکن سٹل سبحان اللہ اگر آپ دیکھیں گے کتنے لوگ فیل ہو رہے ہیں اس چیز میں. نہ زبان قابو میں ہے, غیبت, چغلی, تانے دینا, اور نہ شرمگاہ قابو میں. کتنا ایزی ہے جنت کو پا لینا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنت بہت مشکل نہیں بنائی پانا, لیکن اس کے لیے ڈسپلن کے ساتھ چلنا پڑتا ہے, اپنے آپ کو تھوڑا روکنا پڑتا ہے اس دنیا میں. اور یہ نہیں کہ اپنے آپ کو روکو اور کبھی بھی نہ فیلنگز ڈیولپ کرو. اسلام فیلنگز کو مارتا نہیں ہے کبھی بھی, یہ یاد رکھیں, بلکہ چینلائز کرتا ہے. محبت انسان کی نیچرل فیلنگ ہے, ہوتی ہے انسان کو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کرو محبت, جس مرضی سے کرو, اسے نکاح کرے کرو, نکاح کرو گے تمہیں اجر ملے گا اس کا. اللہ کے نبی نے کہا کہ جب تم ریلیشن شپ قائم کرتے ہو اپنی بیگم کے ساتھ تمہیں اجر ملتا ہے. صاحب کہ رسول اللہ اجر, ہم اپنے آپ کو پلیز کر رہے ہیں, ہم اپنی ڈیزائرز پوری کر رہے ہیں اور ہمیں اجر. اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر تم یہی کام نکاح کے بغیر کرو تمہیں گناہ ملے گا. میں نے کہا جی. تو کہا نکاح کے ساتھ کرو گے تو تمہیں اجر ملے گا, اللہ کے راستے پہ چلے گے تمہیں اجر ملے گا. سبحان اللہ, اسلام کتنا امیزنگ ہے. غصہ انسان کی نیچرل فیلنگ ہے, آتا ہے انسان کو. کیا کرے انسان, اس جگہ پہ نکالے جہاں پہ نکالنے کا حق ہے. کوئی اللہ کے دین کی حدود کو پامال کر رہا ہے. اللہ کے نبی کو غصہ کب آیا؟ جب لوگ اللہ کی شریعت کو پامال کرتے تھے, لیکن اپنے پہ کبھی انہوں نے غصہ نہیں کیا, اپنے سیلف کے لیے. ایک بدو آیا اور اللہ کی میں نے بڑا پیارا سا ایک شال مفلر سا پہنا ہوا تھا جو کہ گفٹ ملا تھا ان کو. تو اس نے کیا کیا, وہ زور سے آ کے نا اس کو کھینچا, اور اتنے زور سے کھینچا کہ ان کو رگ برن ہو گیا, جل گئی جگہ. تو اللہ کے نبی نے جب منہ موڑ کے دیکھا تو ہی واز اسمائلنگ, غصے کو یہاں پہ قابو کیا. لیکن جب بنو مخزوم کی عورت نے چوری کی اور اسامہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ رسول اللہ سے سفارش کریں, تو ان کا چہرہ شدید غصے والا ہو گیا اور سرخ ہو گیا, اور کہا کہ پچھلی قوموں کو اس لیے تباہ کر دیا گیا کہ وہ اپنے اتھارٹی والے لوگوں کو چھوڑ دیتے تھے اور غریب لوگوں کو پنشمنٹ دیتے تھے. اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں اس کی بھی ہاتھ کاٹتا. تو غصہ انسان کو آتا ہے, لیکن اس کو چینلائز کیا کہ اللہ کی حدود جہاں پہ اعمال کی جا رہی ہے وہاں غصہ کرنا ہے. جہاں تمہارے اپنے نفس پہ تکلیف پہنچ رہی ہے اس پہ صبر کرو, انشاءاللہ اللہ سے اجر کا سوال کرو. تو اس لیے اسلام نے اس فیلنگ کو بھی نا, دا فیلنگ آف لو اینڈ دا فیلنگ آف پلیزنگ یور ڈیزائرز, اس کو کہا کہ ہاں پورا کرو, لیکن جس کا تم نے نکاح کر کے, جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کیا. اسی طرح سے قیامت کے دن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کیسا دن ہوگا جس دن سایہ نہیں ہوگا, سورج سوا نیزے پہ ہوگا اور انسان اپنے پسینوں میں ہوگا. کچھ لوگوں کے ٹخنوں کے برابر پسینہ ہوگا, کچھ لوگوں کے گھٹنوں کے برابر پسینہ ہوگا, کچھ لوگ اپنی ویسٹ کے برابر پسینے میں ڈوبے ہوں گے, کچھ کندھوں تک, اور کچھ اپنے ہی پسینے میں غوطے کھا رہے ہوں گے اپنے گناہوں کے اعمال کی نسبت. اس دن اتنی شدت, اور یہ 50,000 سال کا دن ہوگا. ہماری کتنی زندگی ہے, 25, 30, 35, 40, 50 سال, اب ہم نے بڑا جی لیا ہے. وہ 1,000 سال نہیں بلکہ 50,000 سال کا دن ہے جس میں سورج سوا نیزے پہ ہے. اس دن اللہ تعالیٰ سبعۃ یظلہم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ, 7 لوگوں کو, 7 کیٹیگریز آف پیپل جن کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ نصیب کریں گے. ان میں سے 2 لوگ وہ ہیں, ایک وہ شخص جس کو ایک خوبصورت اور سٹیٹس والی عورت نے برائی کی دعوت دی اور وہ کہتا ہے انی اخاف اللہ, میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور میں تمہاری بات نہیں مانوں گا. اور دوسرا وہ شخص رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ, جو کہ اکیلے میں اللہ کو یاد کرتا ہے, اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں. اگر ہم لوگوں کو سایہ چاہیے قیامت کے دن اللہ کے عرش کا, تو اس گناہ سے بچ جائیں جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں. اب یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیں. یوسف علیہ السلام ان شاء اللہ تعالیٰ ان 2 لوگوں میں سے ڈیفینیٹلی ہیں کہ ان کو اس عورت نے دعوت دی. اچھا آپ ان کا سینیریو دیکھیں ذرا, سبحان اللہ.
یوسف علیہ السلام کچھ نریشنز کہتی ہیں، اگرچہ ان میں کچھ کلام ہے، کہ دنیا کی جو آدھی خوبصورتی ہے نا وہ یوسف علیہ السلام کو دے دی گئی، اور باقی جو آدھی خوبصورتی وہ تمام لوگوں پہ، جانوروں پہ، پرندوں پہ، ٹریز، پلانٹس، اینیملز، ہر چیز پہ ڈیوائڈ کر دی گئی. تو وہ آدھی خوبصورتی کے مالک. اب وہ ایسے شخص ہیں جو کہ ایک شخص سے گھر، ایک ملک، کنگ کے گھر میں غلام ہے، اتنے خوبصورت نوجوان. اب اس کی جو بیوی ہے وہ پاگل ہوگی ان پہ، اور اس نے ایک اسٹریٹجی بنائی کہ میں نے اس کو نہ گھیرنا ہے، اس کو قابو کرنا. فغلقت الابواب، اس نے ایک دروازہ نہیں بلکہ سارے دروازے بند کیے. اور امیجن کریں وہ ایک پلان کے ساتھ آئی ہوگی نا، وہ اس لیے تو نہیں ہے کہ یوسف میں آؤں اور میرا انکار کر دے. تو وہ کیا تیار ہو کے آئی ہوگی، یا وہ پراٹھا اور روٹی پکا کے کچن سے آئی ہوگی؟ تیار شیار ہو کے، جیسے آج کل خوبصورت میک اپ کر کے اور وکٹوریا سیکرٹس پہن کے، جو آج کل کے دور میں جو ہے اپنے آپ کو بیوٹیفائی کر کے کہ وہ میری طرف اٹریکٹ ہو. اور آئی اور کہا کہ قالت حیت لک، کم آن گیٹ می. ہم لوگ تو کوئی ایک فیس بک ریکویسٹ بھیجتے ہم بہ پڑتے ہیں، کوئی فیس بک پہ پوک کر دے، کوئی انسٹاگرام پہ ڈی ایم آ جائے، کوئی واٹس ایپ پہ ٹیکسٹ آ جائے، السلام علیکم برادر لیٹس گو فار ڈرنک، ہم کہتے ہیں یہ میری بچوں کی ماں ہے اور آج کے بعد آپ ہی ہمیں، اور بس سب کچھ بھیج دیا اس کے لیے. لیکن یہ کسی عورت نے ایسک آؤٹ نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ مجھے تم سے پیار ہے، یہ کہتی ہے کم آن گیٹ می، آئی ایم یورز، لیٹس ڈو اٹ، مجھے پالو، میں تمہاری ہوں، تم جو مرضی کرو. اور اگر پکڑے گئے تو بدنامی کس کی ہونی تھی؟ عورت کی، کیونکہ یہ تو سٹیٹس میں کم ہے، یہ تو ایک غلام ہے. ملک کی بیوی کا سٹیٹس تھا معاشرے میں، نام تھا، ان کو تو جانتے ہی کوئی نہیں تھا. تو یوسف علیہ السلام کو ایک مالکن، ان کو پتہ تھا کہ میں نہ کروں گا تو مجھ پہ یہ سختی کر سکتی ہے. اور وہ بھی کیسی تھی؟ خوبصورت، مالدار، جو مرضی چاہتی پرچیز کر سکتی تھی. یہ آج سمجھنا آج کل ایسی عورت جو کہ مالدار ہو، جو جس طرح کا مرضی پرفیوم ویئر کرنا چاہے کر لے، جس طرح کے مرضی ڈریس پہننا چاہے پہن لے، جو مرضی خریدنا چاہے خرید لے. یہ وہ عورت تھی اور خوبصورت. یہ آئی اور کہا کہ کم آن گیٹ می، لیٹس ڈو دس، اور ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہے. تو یوسف علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ان کا بھی دل کی ہلکی سی انکلینیشن ہوئی اس کی طرف. انسان تھے نا، لیکن کیا بولا؟ جیسی سمجھا کہ دل مائل ہو رہا ہے، قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ. جب لگا کہ انسان، کیونکہ انسان بڑا کمزور ہے، جب لگا کہ میرا دل انکلائن ہو رہا ہے، فوراً سے اللہ کی مدد لی، معاذ اللہ. اور کیا کیا؟ جو کر سکتے تھے بھاگنا شروع کر دیا. اور عورت نے پیچھے نہیں چھوڑا، وہ اپنے ارادے میں اتنی پکی تھی کہ پیچھے بھاگی اور پیچھے سے پکڑا کہ نہیں آج تمہیں نہیں چھوڑنا میں. اینڈ ہی رین اوے. اور سبحان اللہ، جب اس کی دوستوں نے کیا کہا کہ تم ایک غلام پہ، ایک نوکر پہ تمہارا یہ کریکٹر ہے، تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ تم یہ سیب پکڑو، یہ کچھ پھل پکڑو اور ان کو نوش فرماؤ، کاٹو، میں اس کو بلاتی ہوں. اور جب اس کو یوسف علیہ السلام کو بلایا تو وہ عورتیں کاٹتے کاٹتے اپنی انگلیاں کاٹ رہی تھیں، اور ان کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ اپنی انگلیاں کاٹ رہی ہیں، اور بار بار کاٹ رہی تھی. اور کہتی ہیں یہ تو انسان نہیں ہے، یہ تو ملک کریم ہے، یہ تو ہی از ویری نوبل اینجل. اور یہ سبھی عورتیں مل گئیں اور کہا کہ یوسف کر لو. پھر کہا دوبارہ دعوت. تو یوسف نے کہا کہ یا اللہ میرے لیے پرزم کو، قید کو محبوب بنا دے اس عورت کی نسبت. میک پرزن مور بیوٹیفل فار می دین دس وومن. اور وہاں کی قیدیں کیسی تھیں؟ کوئی لنڈن کی قید جیسی جہاں پہ باسکٹ بال گیمز بھی ہو رہی ہیں اور آپ کو گیٹ ٹو واچ ESPN ایز ویل، اور وہاں پہ آپ کو ٹائم مل رہا ہے اور آپ کو اچھا کھانا مل رہا ہے اور سب کچھ ہے. نہیں، وہاں کی قید کا مطلب ہے اندھیرا، بدتمیزی، آپ کو پکڑ کے اور جکڑ کے رکھنا. قید، پراپر قید تھی. تو یوسف علیہ السلام نے کیا پریفر کیا کہ مجھے وہ قید پسند ہے لیکن میں یہ گناہ نہیں کر سکتا. کیونکہ اگر یہ گناہ کرتے تو کیا ہوتا؟ عذاب ہوتا آخرت کا، اور آخرت میں جہنم. لیکن انہوں نے اس دنیا کی جیل کو پریفر کیا آخرت کی جیل سے. یہ نیو کہ یہ دنیا کی تو جیل گزر جائے گی، لیکن آخرت کی جیل، آخرت کی قید، وہ بڑی شدید قید ہے. تو میں آخرت کی قید کو پسند نہیں کروں گا، اس دنیا کی قید کو کاٹ لوں گا، لیکن وہ قید نہ، وہ گزرنے والی نہیں ہے.
وہ کسی انسان سے برداشت نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ